بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈگریز آف فریڈم، ڈگریز آف فریڈم جو ہے یہ ہماری اس صلاحیت کو کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ چوائسز کر سکیں یا انڈیپینڈنٹ ایکشنز لے سکیں، یعنی ہم جو ہے کتنے آزاد ہیں چوائسز کرنے میں یا اپنے جو بھی ایکشنز ہم نے لینے ہیں ان میں ہم کتنے آزاد ہیں، اس کو ڈگریز آف فریڈم کہتے ہیں عام لائف میں۔ ڈگریز آف فریڈم جو ہے یہ اسٹیٹسٹکس میں بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اور ہم جتنے بھی اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں ہمیں ڈگریز آف فریڈم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ڈگریز آف فریڈم ہے کیا، اور ڈگریز آف فریڈم جو ہے وہ ہم کیسے معلوم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک آسان ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ ہم کتنے آزاد چوائسز کر سکتے ہیں یا کتنے آزادانہ ایکشنز لے سکتے ہیں۔ فرض کرے آپ 3 دن کی چھٹیاں آپ کو ہو گئی ہے، اور آپ ان 3 دنوں میں کوئی 3 اپنے پسندیدہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے کہ ہر دن کوئی ایک ایکٹیویٹی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اب 3 ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ فار ایگزامپل ہیں کہ آپ کسی ایک دن شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، کسی دوسرے دن جو ہے وہ آپ جم جانا چاہتے ہیں، اور تیسرے دن آپ جو ہے ٹی وی واچ کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ جو ہے پہلے دن اگر یعنی آپ کے چھٹیوں کا جو پہلا دن ہوگا اس میں آپ کے پاس ٹوٹل 3 چوائسز ہیں۔ 3 چوائسز میں سے آپ جو ہے کسی ایک چوائس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کو 3 انڈیپینڈنٹ چوائسز اویلیبل ہیں، یعنی آپ کا جو ڈگریز آف فریڈم ہے وہ اس کیس میں آپ کا کتنا ہے، وہ اس کیس میں آپ کا یعنی ڈے فرسٹ جو ہے وہ آپ کا ڈگریز آف فریڈم جو ہے وہ 3 کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس 3 چوائسز ہے یا 3 انڈیپینڈنٹ ایکشنز آپ کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہے تو ٹی وی دیکھ لیں، چاہے تو شاپنگ پہ جائیں، چاہے تو جم جائیں۔ ٹھیک ہے، اب فرض کرے پہلا دن جو ہے وہ گزر گیا اور آپ نے جو ہے پہلے دن شاپنگ کو ترجیح دے دی، آپ نے شاپنگ کر لی۔ اب اگلا جو دن ہے، اگلا دن جو ہے اس میں آپ کے پاس اب 2 چوائسز ہیں، 2 میں سے کسی ایک چوائس کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ ان 2 میں سے کوئی ایک چوائس جو ہے وہ کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی آپ جم جا سکتے ہیں، آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اب آپ شاپنگ نہیں کر سکتے کیونکہ شاپنگ آپ نے کسی ایک دن کرنی تھی جو آپ پہلے دن کر چکے ہیں۔ تو اس کیس میں آپ کے پاس صرف 2 ہی چونکہ آپشنز ہیں، تو آپ کا جو ڈگریز آف فریڈم ہے یا ڈی ایف جسے ہم ان شارٹ کہتے ہیں، وہ دوسرے دن آپ کا 2 کے برابر ہے، یعنی یو ہیو 2 چوائسز جس میں سے آپ کوئی ایک چوائس کر سکتے ہیں۔ دوسرا دن گزر گیا اور آپ نے لیٹ سے جم آپ چلے گئے۔ اب جو تیسرا دن ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے صرف ایک ہی چوائس ہے، اور آپ صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں، یعنی اگر دیکھا جائے تو چوائس آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ ٹی وی دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے دن آپ جو ہے آپ نے شاپنگ کر لی، آپ کے پاس 3 آپشنز تھے، ان میں سے ایک آپ نے چوز کی، تو آپ کے پاس ڈگریز آف فریڈم 3 کے برابر تھا۔ دوسرے دن آپ کے پاس 2 چوائسز تھی، تو آپ کے پاس ڈگریز آف فریڈم جو ہے وہ 1 کے برابر ہے، کیونکہ آپ جو ہے 2 میں سے کوئی ایک آپشن سلیکٹ کر سکتے۔ تیسرے دن آپ کے پاس کوئی آپشن ایک ہی آپشن ہے، اور وہ آپشن ہے ٹی وی دیکھنا، اور دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، تو تیسرے دن جو ہے وہ آپ کا ڈگریز آف فریڈم جو ہے وہ برابر ہوگا، یعنی تیسرے دن آپ کا ڈگریز آف فریڈم اگر دیکھا جائے تو یہ چونکہ اب ڈیپینڈنٹ ایکشن کوئی بھی نہیں ہے، یہ جو ایکشن ہے آپ کے پچھلے 2 ایکشنز پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو اس کیس میں آپ کے پاس کوئی بھی ڈگریز آف فریڈم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک ہی کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور وہ کام بھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ نے پہلے جو 2 چوائسز بنا دی ہے اس کی وجہ سے یہ کام اب فکس ہو گیا ہے۔ تو آخری دن آپ کے پاس کوئی بھی آپشن یا کوئی بھی ڈگریز آف فریڈم نہیں ہے، آپشن ایک رہ گیا ہے، لیکن آپ نے وہی آپشن چونکہ سلیکٹ کرنا ہے، تو ڈگریز آف فریڈم آپ کے پاس 0 ہے۔ اچھا، سو اسٹیٹسٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو ڈگریز آف فریڈم جو ہے یہ اصل میں اسکور کا وہ نمبر ہے جو فریلی ویری کر سکتا ہے جب ہم کوئی اسٹیٹسٹک کیلکولیٹ کرتے ہیں، یعنی ہم کوئی اسٹیٹسٹک کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کتنے اسکورز جو ہے وہ ہم انڈیپینڈنٹلی ویری کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہے اس اسٹیٹسٹک کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کرے آپ جو ہے اسٹیٹسٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ مین معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک اسٹیٹسٹک ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک اسٹیٹسٹک ہے، ویریئنس معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک اسٹیٹسٹک ہے۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی اسٹیٹسٹک
कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास कितने स्कोर्स या कितने वैल्यूज ऐसे हैं जो फ्रीली वेरी कर सकते हैं, उसको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि कितने पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमें अवेलेबल हैं किसी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए या किसी स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करने के लिए। दोनों का मतलब एक ही है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपको ये बताया जाए कि एक स्टूडेंट जो है वो 3 क्विज़ेज़ में हिस्सा लेता है और उनमें से हर क्विज़ के जो टोटल नंबर या टोटल पॉइंट्स हैं वो 10 हैं, ठीक है। तो और फिर आपको कहा जाए कि 2 सिनेरियोज दिए जाए। पहला सिनेरियो ये हो, यू आर आस्क्ड टू गेस व्हाट हर स्कोर्स वर, यानी आपको ये कहा जाए कि गेस करे कि तीनों जो क्विज़ेज़ उसने लिए हैं उसमें हर क्विज़ में उसका स्कोर क्या था, जो स्टूडेंट है उसका हर क्विज़ में अलग अलग स्कोर कितना था। अब अगर आप गौर करेंगे तो आप तीनों क्विज़ेज़ में फ्रीली और इंडिपेंडेंटली अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके पास 3 डिफरेंट चॉइसेस हैं या आपके 3 वैल्यूज़ जो हैं वो तीनों के तीनों इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं। कैसे? आपको अगर फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि पहला जो टेस्ट है उसमें 10 में से उसने 8 नंबर लिए हैं। अब जो बाकी 2 चॉइसेस हैं वो भी आप, या जो बाकी 2 वैल्यूज़ हैं वो भी इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं, यानी दूसरे में आप कोई भी अंदाज़ा लगा ले, आप कहें कि फ़र्ज़ करें इसमें 6 नंबर आ गए हैं तो इसका तीसरे वैल्यू पे कोई असर नहीं है, तीसरा भी इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकता है और तीसरी वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं। लेट्स से आप कहें कि 10 है, तो आप तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली आप उनमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए ये तीनों वैल्यूज़ फ्रीली वेरी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहे हैं, सो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 है। अब फ़र्ज़ करें दूसरा सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि इफ़ हर टोटल स्कोर वॉज 21 एंड यू वर आस्क्ड टू गेस इंडिविजुअल स्कोर्स, यानी आपको अब एक शर्त रखी गई है। शर्त क्या है कि उसका तीनों स्कोर्स का अगर आप मजमुआ निकाले, सम निकाले तो वो 21 है, और अब आपको कहा जाए कि इंडिविजुअल स्कोर्स में उसका, इंडिविजुअल टेस्ट्स में उसका जो स्कोर है वो गेस करें। तो अब आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 रह जाएगा। उसकी वजह ये है कि जब आपको सम बता दिया गया है, मजमुआ जब आपको बता दिया गया है, तो अब सिर्फ 2 वैल्यूज़ या 2 स्कोर्स इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं, तीसरा उसकी वजह से खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा। कैसे? फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि 21 स्कोर है और पहले टेस्ट में आप गेस करते हैं कि उसने 9 नंबर ले लिए हैं, ठीक है। दूसरे में आप गेस करते हैं कि दूसरे में उसने जो है ले लिए हैं, लेट्स से 5 स्कोर कर लिया है। तो अब 5 और 9 को जब आपस में आप ऐड करेंगे तो ये आता है 14। तो अब 14, चूंकि उसका आपको पता है तीनों टेस्ट में स्कोर 21 है, तो अब ये 14 डिसाइड करेगा कि तीसरे क्विज में उसका स्कोर क्या होगा। अब 14 में 7 जमा करेंगे तो ये 21 बन जाएगा, तो तीसरा स्कोर जो है वो फिक्स हो गया, वो इंडिपेंडेंटली वेरी नहीं कर सकता, यानी ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंटली वेरी नहीं कर सकता, ये 2 वैल्यूज़ इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। अच्छा, स्टैटिस्टिक में फ़र्ज़ करें आप जो है वो 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालना चाहते हैं, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या होगा? इस केस में आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 5 होगा, क्योंकि 5 के 5 ऑब्जर्वेशंस जो है वो इंडिपेंडेंटली आप वेरी कर सकते हैं। आपको कोई पता नहीं है कि इनका सम क्या है, इनका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये पाँचों के पाँचों वैल्यूज़ जो हैं ये इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं, इसलिए आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होगा। अब लेकिन फ़र्ज़ करें आप जो है आपको मीन पता है, आप मीन निकाल लेते हैं 5 ऑब्जर्वेशंस का, और उसके बाद आप स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना चाहते हैं। तो अब जब आपको एक दफ़ा मीन का पता है तो इसका मतलब है कि आपने एक स्टैटिस्टिक परफॉर्म कर लिया है। जब भी आप डेटा पे कोई एक स्टैटिस्टिक परफॉर्म कर लेते हैं तो उस पे आप एक कंस्ट्रेंट या एक जो उसमें एक कंस्ट्रेंट आप लागू कर लेते हैं, यानी उस पे आप एक रोक लगा देते हैं।
اس ایک روک یا ایک شرط یا ایک کنسٹرینٹ کی وجہ سے آپ کے ڈگریز آف فریڈم جو ہے وہ نمبر آف آبزرویشن سے ایک کم ہو جاتے ہیں. یعنی اس کیس میں آپ کے آبزرویشن ٹوٹل 5 ہیں تو آپ کا جو ڈگریز آف فریڈم ہے وہ چونکہ ایک اسٹیٹسٹک آپ نے آلریڈی کیلکولیٹ کیا ہے تو ڈگریز آف فریڈم جو ہے وہ 4 بن جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کا ڈگریز آف فریڈم جو ہے وہ n-1 کے برابر ہوگا اس کیس میں جب آپ نے ایک اسٹیٹسٹک کیلکولیٹ کر لیا ہے. تو چونکہ آپ کے پاس 5 آبزرویشنز ہیں تو ڈگریز آف فریڈم 4 ہو جائے گا اس کیس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک مین نکال لیا ہے تو اب آپ 4 ویلیوز اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں، 5واں فکس ہو جائے گا کیونکہ اسی مین کو حاصل کرنے کے لیے 5ویں ویلیو جو ہے وہ خود بخود ڈیسائیڈ ہو جائے گی. اچھا، کیونکہ اگر آپ کو مین کا پتہ ہے جیسے ہم نے کہا تو آپ کو صرف 5 سکورز چاہیے، 5th جو ہے وہ خود ہی فکس ہو جائے گا. تو یہی بات ہم نے کر لی ہے. اگر آپ کے پاس n سکورز ہے تو n-1 آپ کے پاس ڈگریز آف فریڈم ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.